بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا دوسرا باب ہے کلی اور جزئی، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جنس اور فصل کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل الکلیات خمس، الاول جنس وهو کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا کالحیوان فانہ مقول علی الانسان والفرس والغنم اذا سئل عنها بما هي ويقال الانسان والفرس ما هما فالجواب حيوان۔ فصل الثاني النوع وهو كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو وللنوع معنى آخر ويقال له النوع الاضافي وهو ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو وبين النوع الحقيقي والنوع الاضافي عموم وخصوص من وجه لتصادقهما على الانسان وصدق الحقيقي بدون الاضافي في النقطة وصدق الاضافي بدون الحقيقي في الحيوان۔ کلی کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی جنس ہے اور یہ وہ کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے ایسے کثیر افراد پر جن کی حقیقتیں مختلف ہوں ما ہوا کے جواب میں، جیسا کہ حیوان۔ اب یہ بولی جاتی ہے انسان پر، فرس پر، غنم پر۔ جب سوال کیا جائے گا ما ہیا وہ کیا ہیں، تو کہا جائے گا انسان اور فرس۔ ما ہما جب ان دونوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جواب میں حیوان آئے گا۔ فصل دوسری قسم ہے نو، اور یہ وہ کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے ایسے کثیر افراد پر جن کی حقیقتیں متفق ہوں ما ہوا کے جواب میں، اور نو کا ایک اور معنی بھی ہے جس کو نو اضافی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ماہیت ہوتی ہے کہ بولا جاتا ہے اس پر اور اس کے غیر پر جنس ما ہوا کے جواب میں، اور نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، اس لیے کہ دونوں انسان پر صادق آتے ہیں، اور حقیقی صادق آتا ہے اضافی کے بغیر نقطہ میں، اور اضافی صادق آتی ہے حقیقی کے بغیر حیوان میں۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں جو کہ حضرت یہاں پہ بتا رہے ہیں نا کہ ما ہوا کے جواب کے اندر، تو ما ہوا کسے کہتے ہیں؟ مناطق چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں ما ہوا کے ذریعے سے کہ یہ چیز کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ نے ایک اصول یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے ما ہوا کے ذریعے سے، تو آپ نے اس کی مکمل حقیقت بتانی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سے سوال کرتے ہیں زید، بکر، خالد، عمر وغیرہ، اب یہ چونکہ ان کی حقیقت ایک ہے تو ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو آپ نے اس کے جواب کے اندر مکمل حقیقت بتانی ہے حیوان ناطق، ایک بات۔ اور اگر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے چند ایسی چیزوں کے بارے میں جن کی حقیقتیں جدا جدا ہیں، تو پھر آپ نے ما ہوا کے جواب کے اندر جو حقیقت مشترکہ ہے وہ آپ نے بیان کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے انسان، فرس، غنم، اب ان کی جو حقیقتیں ہیں، انسان کی حقیقت الگ ہے، فرس کی حقیقت الگ ہے، غنم کی حقیقت الگ ہے، تو آپ نے اس کے جواب کے اندر جو حقیقت مشترکہ ہے ان تینوں کے درمیان وہ آپ نے ذکر کر دینی ہے، وہ ہے حیوان۔ یہ تو ہو گیا کہ ما ہوا کا جواب آپ نے کس طریقے سے دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو آج کا سبق ہے اس کے بارے میں حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ جو کلی ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ دیکھیں کلی یہ کیا ہوتی ہے، جزئی کیا ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری تعریف پیچھے گزر چکی ہے۔ اب یہاں سے کلی کی کل 5 قسمیں یہ بیان کی جا رہی ہیں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کلی وہ مفہوم ہوتا ہے جو کہ کثیر افراد پر صادق ہے۔ تو جو پہلی قسم ہے کلی کی اس کا نام ہے جنس۔ اب جنس کیا کلی ہوتی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ جنس اس کلی کو کہتے ہیں جو ایسے کثیر افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں جدا جدا ہوں، اور جب ما ہوا کے ذریعے سے سوال کریں گے تو پھر جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے تو جواب کے اندر جو حقیقت مشترکہ ہے آپ نے اس کو ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ جنس وہ کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے ایسے کثیر افراد پر جن کی حقیقتیں جدا جدا ہوں ما ہوا کے جواب میں، جیسا کہ حیوان۔ اب یہ جو حیوان ہے یہ جنس ہے۔ جب آپ سے سوال کیا جائے گا نا کہ الانسان والفرس والغنم، کہ انسان، فرس اور غنم یہ کیا ہیں، اب ان سب کی حقیقتیں جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، تو آپ نے اس کے جواب کے اندر حیوان کہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حیوان یہ ایسی چیز ہے جو ان سب کے اندر مشترکہ ہے۔ البتہ اگر صرف انسان کے بارے میں سوال ہوتا یا صرف فرس کے بارے میں سوال ہوتا یا صرف غنم کے بارے میں سوال ہوتا تو پھر آپ کو ما ہوا کے جواب کے اندر اس کی مکمل حقیقت ذکر کرنی ہے، لازم اور ضروری تھی۔ یہ اسی طریقے سے اگر سوال کیا جاتا ہے الانسان والفرس ما ہما، انسان اور فرس یہ دونوں کیا ہیں، تو آپ نے بھی جواب کے اندر حیوان کہنا ہے، کیونکہ جو حیوان ہے یہ انسان اور فرس ان دونوں کی حقیقت مشترکہ ہے۔ تو یہ کلی کی پہلی قسم ہے، یعنی جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں جدا جدا اور الگ الگ ہوں۔ کلی کی جو دوسری قسم ہے اس کا نام ہے نو۔ نو کس کو کہتے ہیں؟ نو وہ کلی ہوتی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو، حقیقت کے اعتبار سے وہ متفق ہو۔ مثال کے طور پہ انسان یہ کلی ہے، اب اس کے جو افراد ہیں زید،
बकर, खालिद, उमर, ये जो अफराद हैं इन सब की हकीकतें एक हैं, हकीकत के एतबार से सब मुत्तफिक है। तो जब आपसे मा हुआ के ज़रिए से सवाल किया जाएगा तो आपने इसके जवाब के अंदर इनकी मुकम्मल हकीकत ये जिक्र करनी है जिसको हयावान नातिक कहा जाता है। अगर इबारत देखें, फरमाने हैं कि जो दूसरी किस्म है नौ, ये वो कुल्ली है जो कि बोली जाती है ऐसे कसीर अफराद पर जिनकी हकीकतें मुत्तफिक हो मा हुआ के जवाब में। दो मसले हो गए हैं। अब आगे तीसरा मसला बयान फरमाने हैं कि ये जो नौ है इसका एक माना और बयान किया गया है। तीसरा मसला इसमें यह बयान किया जा रहा है। चौथा जो इसमें मसला बयान किया जा रहा है कि जो नौ का दूसरा माना है और पहला माना है, इन दोनों के दरमियान निस्बत और ताल्लुक क्या है। ये कुल 4 मसले बयान होंगे। 2 मसले हमारे क्लियर हो चुके हैं। तीसरे मसले से पहले कुछ चीजें हैं जिनको समझना ये जरूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पर यह समझे कि जिस्म मुतलक किसे कहते हैं। देखें, जिस्म मुतलक उसको कहते हैं जिसकी लंबाई हो, जैसे ये किताब है ना, अब ये इसकी लंबाई है, और उसकी चौड़ाई हो, अब ये इसकी चौड़ाई है, और उसकी गहराई हो, अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ इसकी गहराई है। तो हर वो चीज़ जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, उसको कहा जाता है जिस्म मुतलक। जिस्म मुतलक क्लियर हो गया। अब दूसरे नंबर पर आप ये समझिए कि सतह किसे कहते हैं। देखिए, जो सतह है, सतह कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो हो लेकिन गहराई ना हो। अब ये जो सफ़ा है, अब सफ़े में अगर आप गौर करेंगे ना तो इसकी लंबाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है, लेकिन इसकी गहराई नहीं है। तो अगर गहराई ना हो, लंबाई चौड़ाई हो, तो इसको कहा जाता है सतह। अब तीसरे नंबर पे आप ये समझें कि खत किसे कहते हैं। देखिए, जो खत है, खत कहा जाता है कि जिसकी सिर्फ लंबाई हो, ना उसकी चौड़ाई हो ना उसकी गहराई हो, तो उसको कहा जाता है खत। इसकी मिसाल ऐसे जैसे धागा, धागे को आप लंबा करें, अब धागे की लंबाई तो है लेकिन उसकी कोई चौड़ाई नहीं है और उसकी कोई गहराई नहीं है, तो ये मिसाल है किसकी, खत की। अब आखिरी नंबर पर आप ये समझे कि नुक्ता किसे कहते हैं। देखिए, नुक्ता कहते हैं जिसकी ना लंबाई हो, जिसकी ना चौड़ाई हो, जिसकी ना गहराई हो। अब ये नुक्ता है, इसकी ना लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ना इसकी गहराई है, इसको कहा जाता है नुक्ता। अच्छा, इसमें होता यह है कि नुक्तों से मिलकर खत बनता है। नुक्ते नुक्ते आप इस तरीके से बनाते जाएं, खत बन जाएगा, लंबी लाइन बन जाएगी। और इसी तरीके से जो खत है, खत से मिलकर, 2 खत होंगे ना तो इससे मिलकर बन जाएगी सतह, क्योंकि मैंने सतह के बारे में आपको बताया था। अब एक खत ये है और एक खत ये है, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, तो ये सतह बन जाएगा। और सतह से मिलकर फिर ये बनता है जिस्म मुतलक। तो ये वाली चीज़ ज़रा समझनी ज़रूरी थी। अब उसके बाद आप यहाँ पर ये समझे कि जो नुक्ता है ना, ये भी एक नो है। नो कौन सी है? ये नो हकीकी है। नो हकीकी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, नो हकीकी हमने तारीफ ये पढ़ी है जो ऐसे कसीर अफराद पर बोली जाए जिनकी हकीकत के एतबार से जो मुत्तफिक हो। अब देखें, अब इसके अफराद ज़्यादा हैं। जैसे इसका एक फर्द ये वाला नुक्ता है, 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 एक फर्द ये वाला नुक्ता है। ये सारे के सारे इसके अफराद हैं और इन सब की हकीकत मुत्तफिक है। ये वाला जो नुक्ता है ये किसको कहा जाएगा? जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना गहराई है। ये वाला नुक्ता भी यही है, जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना गहराई है। ये वाला नुक्ता भी वही है, जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना गहराई है। ये वाला नुक्ता भी वही है, जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना गहराई है। तो खुलासा कलाम यह है कि जो नुक्ता है ये नो है, और नो की किस्म कौन सी है? नो हकीकी है। नो की दूसरी किस्म भी है, वो मैं अभी आपको बताना है, लेकिन पहले ये वाली जो बातें हैं, ये वाली बातें बयान करनी ये ज़रूरी और लाजमी थी। अब आप यहाँ पर ये समझे कि माहियत, देखिए जो माहियत है इसकी 2 किस्में हैं। एक है माहियत बसीता, दूसरी है माहियत मुरक्कबा। माहियत बसीता उसको कहते हैं जिसके अज्जा ना हो, जैसे नुक्ता है ना, अब इसके अज्जा नहीं है तो ये माहियत बसीता है। और दूसरी होती है माहियत मुरक्कबा। माहियत मुरक्कबा जैसा कि इंसान, अब ये माहियत मुरक्कबा है, क्यों? क्योंकि ये जैद, बकर, खालिद, उमर, ये इसके अज्जा हैं। ये इसी तरीके से आप देखें हयावान, ये माहियत मुरक्कबा है क्योंकि हयावान के अज्जा होते हैं, इंसान, बकर, गनम, फरस, ये सारे के सारे इसके अज्जा हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि माहियत इसकी भी 2 किस्में, एक है बसीता, दूसरी है मुरक्कबा। इन सब की तारीफ हो चुकी है। अब आपने ये समझना है कि नो इजाफी किसे कहते हैं। फरमा रहे हैं कि जो नो है इसकी एक और किस्म भी है, उस किस्म का नाम है नो इजाफी। ये फरमा रहे हैं वली नो मान आखिर, नो का एक माना और भी है जिसको नो इजाफी कहा जाता है। और ये क्या होती है? तो सबसे पहली बात तो ये बताई है कि ये माहियत होती है। अच्छा, आपने यहाँ पर ये वाली बात भी समझनी है कि माहियत से मुराद यहाँ पर क्या है, कि माहियत से मुराद यहाँ पर माहियत की किस्म बसीता नहीं बल्कि माहियत की किस्म मुरक्कबा है, यानी जो अज्जा से मिलकर बनती हो।
کہا جاتا ہے اس پر اور اس کے غیر پر جنس ما ہوا کے جواب میں۔ اس عبارت کو ذرا سمجھیں۔ دیکھیں ہم نے اوپر میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے یہ والی بات بتائی تھی کہ جب ما ہوا کے ذریعے سے سوال کیا جائے گا، اگر تو متفقۃ الحقائق چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آپ کو پوری حقیقت بتانا یہ ضروری ہے، اگر مختلف الحقائق چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آپ کو حقیقت مشترکہ بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ اب ہم نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ماہیت مرکبہ کی دو قسمیں ہیں بالفرض۔ اب ماہیت مرکبہ ایک ہے انسان، یہ ماہیت مرکبہ ہے کیونکہ یہ اجزاء سے مل کر بنی ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے دوسری ماہیت مرکبہ ہے، فرض آپ کر لیں، اب فرض کے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ کچھ گھوڑے ہیں، ہم ان کے نام رکھ لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ایک گھوڑا ہے اس کا نام ہے ٹونی، دوسرا گھوڑا ہے اس کا نام ہے جونی، تیسرا گھوڑا ہے اس کا نام ہے فونی۔ اب یہ گھوڑوں کے مختلف نام ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ جو فرس ہے یہ بھی ماہیت مرکبہ ہے کیونکہ یہ ٹونی، جونی، فونی وغیرہ ذالکہ گھوڑوں سے مل کر مرکب ہو رہی ہے۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ نوع اضافی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ماہیت ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا کہ ماہیت مرکبہ ہے، ماہیت بسیطہ نہیں، کہ جب اس کے بارے میں اور اس کے غیر کو ملا کر اگر سوال کیا جائے تو جواب میں جنس آئے گی۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی ماہیت ہے، یہ بھی ماہیت ہے، دو مختلف ماہیتوں کو ملا کر جب آپ نے سوال کیا ما ہما الانسان والفرس ما ہوا تو جواب کے اندر کیا آئے گی؟ وہ جنس آئے گی، جو کہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ جب مختلفۃ الحقائق چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جواب کے اندر جنس واقع ہوگی۔ جنس کا کیا مطلب ہے؟ وہ حقیقت مشترکہ جو ان مختلفۃ الحقائق چیزوں کے درمیان مشترک ہے۔ یہ ماہیت جب سوال کیا جائے گا اس کے اور اس کو علاوہ کو ملا کے تو جواب میں جنس آئے گی ما ہوا کے جواب میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، آپ نے ایک تو نوع حقیقی کی تعریف پڑھ لی، دوسری آپ نے پڑھ لی نوع اضافی کی تعریف۔ اب اگلا مسئلہ اور آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے، نوع حقیقی میں اور نوع اضافی میں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہن کی ہے، یعنی ایک اعتبار سے عام ہوگا اور ایک اعتبار سے خاص ہوگا۔ باقی عموم خصوص من وجہن کی تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں گزشتہ سبق کے اندر آپ کو بڑی تفصیل سے یہ بتا چکا ہوں۔ اب یہ ذرا دیکھنا یہ ہے کہ یہ عام کیسے ہے اور خاص کیسے ہے۔ جیسا کہ بالفرض حضرت نے ایک مثال دی ہے انسان کی۔ اب یہ جو انسان ہے یہ نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے۔ اب بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ نوع حقیقی کیسے ہے۔ دیکھیں نوع حقیقی تو بہت واضح ہے کہ نوع حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت متفق ہو۔ اب انسان کی جو افراد ہیں زید، عمر، بکر، خالد، ان سب کی حقیقت ایک ہے، حیوان ناطق، تو لہذا انسان یہ نوع حقیقی ہے، تو بات بالکل واضح ہے۔ اب بات اب یہ سمجھے کہ نوع اضافی کیسے ہے، تو نوع اضافی یہ بھی واضح ہے کہ نوع اضافی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ ماہیت ہوتی ہے جو کہ مرکب ہو، یعنی مختلف اجزاء سے مل کر بنے، اور یہ والی بات بھی میں آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ جو انسان ہے مختلف اجزاء زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ سے مل کر بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو یہ دونوں ایک لفظ انسان کے اندر اکٹھی ہو رہی ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ عام بھی ہے اور اسی طریقے سے یعنی نوع اضافی بھی ہے اور نوع حقیقی بھی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو نوع حقیقی اور نوع اضافی ان کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، اس لیے کہ یہ دونوں انسان پر صادق آتی ہیں۔ کیسے صادق آتی ہیں میں آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جس پر صرف ایک قسم صادق آئے گی، ایک کلی صادق آئے گی، یعنی اس پر یا تو نوع حقیقی صادق آئے گی، نوع اضافی صادق نہیں آئے گی، یا اسی طریقے سے اس پر نوع اضافی صادق آئے گی، نوع حقیقی صادق نہیں آئے گی۔ اب یہ جو دو مثالیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو نوع حقیقی تو صادق ہے، نوع اضافی صادق نہ ہے، اس کی مثال ہے نقطہ۔ اب دیکھیں یہ جو نقطہ ہے یہ نوع حقیقی ہے۔ اب یہ نوع حقیقی کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی کہ اس کے مختلف افراد ہیں اور ان سب کی جو حقیقت ہے حقیقت کے اعتبار سے متفق ہے، جیسا کہ یہ بھی نقطہ ہے، 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 تو کثیرین پر صادق تو آتا ہے لیکن ان سب کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت ایک ہے، تو اس اعتبار سے یہ نوع حقیقی ہے۔ لیکن یہ نوع اضافی نہیں ہے نقطہ۔ نوع اضافی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نوع اضافی تو تب ہوگا کہ جب وہ ماہیت مرکبہ ہو، اور یہ ماہیت مرکبہ نہیں ہے بلکہ ماہیت بسیطہ ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ماہیت مرکبہ جو مختلف اجزاء سے مل کر بنے، لیکن یہ جو نقطہ ہے اس کا تو جز ہوتا ہی نہیں ہے، نہ اس کی لمبائی ہے، نہ اس کی چوڑائی ہے، نہ اس کی گہرائی ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، تو یہ ماہیت بسیطہ ہے۔ جب یہ ماہیت بسیطہ ہے تو ماہیت مرکبہ نہیں ہے، جب یہ ماہیت مرکبہ نہیں ہے تو پھر یہ نوع اضافی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر
اگر آپ غور کریں گے تو نو حقیقی تو صادق آ رہی ہے، نو اضافی صادق نہیں آ رہی ہے۔ اب عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نو حقیقی صادق آئے گی، نو اضافی صادق نہیں آئے گی، جیسا کہ نقطہ میں۔ اب اگلی مثال ہم یہ کریں گے کہ جس کے اوپر نو اضافی تو صادق آئے گی، نو حقیقی صادق نہیں آئے گی۔ اب اس کی مثال وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کی مثال حضرت نے ذکر کی ہے حیوان۔ اب یہاں پہ اس پہ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب یہ جو حیوان ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نو اضافی ہے۔ نو اضافی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ اب اس کا ایک جز زید، میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ، اس کا ایک جز ہے انسان، بکر، غنم، فارس۔ تو دیکھیں یہ مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہے، تو یہ نو اضافی تو ہے لیکن یہ نو حقیقی نہیں ہے۔ نو حقیقی کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ نو حقیقی کی ہم نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ جو ایسے کثیر افراد پر صادق ہے جن کی حقیقت ایک ہو، جبکہ یہ ایسے کثیر افراد پر صادق آ رہی ہے جن کی حقیقت ایک نہیں ہے بلکہ ان کی حقیقت جدا جدا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ یہ جو ان دونوں کے درمیان نسبت ہے، نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان، یہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی بعض مثالوں کے اندر تو دونوں جمع ہو جائیں گی، بعض مثال کے اندر ایک پائی جائے گی، نو حقیقی پائی جائے گی، نو اضافی نہیں پائی جائے گی، اور بعض مثالوں میں نو اضافی پائی جائے گی، نو حقیقی یہ نہیں پائی جائے گی۔